اور اب اس کی نیورو سائنس کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں. اور مینیفیسٹیشن کے پیچھے جیسا کہ میں نے کہا تھا باقاعدہ ایک سائنس کام کرتی ہے. تو آپ کے برین کے 3 حصے ہیں جو آپ کی مینیفیسٹیشن میں اہم رول ادا کرتے ہیں. ایک ہے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم جسے ہم راز کہتے ہیں, دوسرا ڈورسل انٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس, اور تیسرا ہے انٹیریئر انسولا. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں راز کی بات کریے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ ریسرچ کہتی ہیں کہ 1 سیکنڈ میں آپ کے جو سینسز ہیں وہ 20 لاکھ بٹس آف انفارمیشن جو ہیں وہ پرسیو کرتے ہیں. یعنی اتنی انفارمیشن ایٹ اے ٹائم آپ کے 5 سینسز آپ کے اندر بھیج رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں بٹس کی ذرا وضاحت کرتا چلا جاؤں کیونکہ وہ سمجھ نہیں لگی ہوگی بٹس کی, اور جو کمپیوٹر والے بیٹھے ہیں تو یہ زیادہ بہتر. بٹ سے بائٹ بنتی ہے, بائٹ سے پھر آگے ایم بی بنتے ہیں, اور اب پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہے. یعنی بٹس سب سے چھوٹی کمپیوٹر کی اکائی ہے, اور 20 لاکھ انفارمیشن آ رہی ہیں, اور آپ کا مائنڈ, آپ کا یہ آر ایس ہے جو ہے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم, میکسیمم 134 کو پروسیس کر سکتا ہے. ہم کہاں پہ توجہ دیتے ہیں جس پہ ہم دیں گے جو اس کو پروسیس کرے گا. ٹھیک ہے, تو ہمارے جو مائنڈ ہے اس میں پروسیس کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ صرف 134 انفارمیشن. تو اب یہ ہے کہ ایسی پھر یہ سوچنا ہے کہ راز جو ہے آپ کا, اس کو میں مختصر بولوں گی ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کو, تو یہ آپ کا کن انفارمیشن کو, اس کے پاس کوئی تو کرائٹیریا ہوگا نا کہ کن انفارمیشن کو وہ لاکھوں کی انفارمیشن میں کون سی انفارمیشن اندر لے کے جائے. پہلے اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں. فرض کریں آپ ایک ہال کے سامنے, ایک ہال ہے اس کے سامنے بہت سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کھڑے ہیں, اور ہال کے اندر صرف 134 سیٹس ہیں. اس کا مطلب ہے سیکورٹی گارڈ کے پاس کوئی تو ایسا اس کو رول دیا گیا ہو, کوئی بات بتائی ہوگی کہ آپ نے صرف 134 لوگوں کو اندر جانے دینا ہے, اور کن لوگوں کو اندر جانے دینا ہے. فرض کریں ہم کہیں کہ جن کے پاس یلو کارڈ ہیں وہ اندر جا سکتے ہیں. اٹ مینز ایک کرائٹیریا ہو گیا. تو اسی طرح سے راز کے پاس بھی ایک کرائٹیریا ہے, مثلا وہ اتنی 1 لاکھ بٹس آف انفارمیشن میں سے کون سی انفارمیشن کو اندر لے کے جائے گا. وہ ان انفارمیشن کو اندر لے کے جائے گا جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی جن کو آپ اہمیت دیتے ہیں, اٹس اے ویری امپورٹنٹ جن پوائنٹ. کو آپ بار بار رپیٹ کرتے رہتے ہیں, جو آپ کے لیے بہت اہم ہے, یا وہ انفارمیشن اندر جانے دے گا جو آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہیں. جیسے ایک تیز گاڑی آئی ہے تو آپ کو فوراً الرٹ کر دے گا, آپ کو بتائے گا کہ آپ گزر سکتے ہیں یا وہیں پہ کھڑے رہیں پیچھے. ٹھیک ہے, تو ایک وہ سروائیول کے لیے ضروری ہے, ایک وہ جو آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے, تیسری وہ انفارمیشن جو آپ, جن پر آپ کا بہت زیادہ بلیف ہے, جو آپ کے بلیفس ہیں ان کے مطابق. اور یہ سمجھے آپ کا جو راز ہے یہ ایک بیسک گیٹ ہے جہاں سے انفارمیشن گزر کر اندر جاتی ہیں. اور یہ ایک اور کام کیا کرتا ہے راز, یہ آپ کو سلیپی موڈ سے ایکٹیو موڈ میں لے آتا ہے, اور پھر آپ کارٹیکس کو انفارمیشن بھیجتا ہے کہ آپ نے اب تیار ہو جائیں کوئی ایکشن لینے کے لیے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے, یہ آپ کے ریڈینس لیول کو سیٹ رکھتا ہے. جیسے آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی گپ شپ لگا رہے ہیں تو آپ کے ریڈینس لیول کو کم رکھے گا, اور اچانک کوئی آپ کو گرنے کی آواز آتی ہے فوراً آپ کے الرٹ کر دے گا کچھ مسئلہ ہو گیا. جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا گپ شپ لگا رہے ہیں, اچانک کوئی چیز گرے, جیسے خواتین کے ذہن میں آئے گا شاید وہ بلی آ گئی ہے, اس نے کوئی برتن گرا دیا ہے, تو یعنی الرٹ کر دے گا ہمیں فوراً. تو بات یہ ہے کہ اب ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ راز کیا کہے گا, اپنی وہاں سے انفارمیشن اندر لے کے آیا. اور اس کے بعد ایک اور چیز یہ کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے لا آف اٹریکشن میں سنا ہے نا کہ چیزیں کھنچتی چلی آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا, وہ کہ سائنس ہے اس کے پیچھے. بالکل جیسے جب آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے جاب کرنی ہے, آپ نے فیصلہ کر لیا, تو پھر اس سے ریلیٹڈ آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. جیسے آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ جو ایک تو یہ چیز ہے نا کہ آپ نے نیٹ پہ جس قسم کی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اس طرح کا اسٹف سسٹم پیچھے سے بھیجتا رہتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہی, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا آپ کو کسی چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی ویڈیوز بھی اس طرح کی آنی شروع ہو جائیں گی. آپ ذرا غور کیجئے, آپ کو ویڈیوز بھی اس سے ریلیٹڈ آنی شروع ہو جائیں گی, اس کام سے متعلق جس پر آپ کام کر رہے ہیں, جس پرابلم سے آپ گزر رہے ہیں,
اور آپ سے لوگ بھی ایسے ملنے شروع ہو جائیں گے. یہ جیسے میں ابھی آپ کو اگزامپل دینے لگی تھی کہ فرض کریں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے ایک جاب کرنی ہے, اور جب جاب کا تو آپ کو کیا ہوگا, آپ کو ایسی ویڈیوز آئیں گی, آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, آپ کو ایسے ایڈز آپ کی نظر سے آنے شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی سڑک سے گزر رہے ہیں, آپ کو بھوک لگی تو سینکڑوں جو بورڈس آئیں گے اس میں سے ابھی وہاں نظر جائے گی جہاں پہ جو بھوک جو کھانے کا کوئی سائن بورڈ ہوگا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ راز جو ہے وہ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. یعنی وہ چیزیں پہلے بھی انوائرمنٹ میں موجود ہوتی ہیں, وہ معلومات پہلے بھی انوائرمنٹ میں موجود ہوتی ہیں, لیکن آپ کا راز جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو چاہیے. ایک اور میں مثال ایڈ کرتا چلا جاؤں یہاں پہ. آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے آلٹو کار لینی ہے, آپ نے فیصلہ سوچا ہے ابھی. اب جب آپ سڑک پہ جائیں گے تو آپ کو آلٹو ہی نظر آنی شروع ہو جائیں گے کہ یار اس کے پاس بھی آلٹو ہے, میرے فلاں رشتے دار بھی ہے. تو کیا کیا آپ نے, آپ کے یہ راز آپ کا یہ کر رہا ہے, فوکس ادھر کر دیتا ہے, وہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے چیزوں کو, باقی نہیں نظر آتی آپ کو. جیسے آپ مجھے بتائیے گا, آپ پلیز مجھے بتائیے گا اس روم میں کتنے پنکھے لگے, ذرا گن کے بتائیے. 8. اچھا لائٹس کتنی لگی ہیں؟ لائٹس آپ نہیں بتا سکیں گی کیونکہ انہوں نے صرف پنکھے ہی دیکھے. تو بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ امپورٹنٹ دیتے ہیں تو ہاں امپورٹنس دیتے ہیں تو آپ کا راز اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے, باقی چیزیں آپ کے بیک پہ چلی جاتی ہیں. فلٹر کرو. اور اسی طرح مینیفیسٹیشن کو ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں, اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے, فوکس نہیں رکھتے, وہ پھر نہیں ہوتی. 2 دن کرتے ہیں, تیسرے دن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی, ایک بات تو یہ ہوگی کہ راز نے امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے برین میں بھیج دی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے